سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، آج تک آپ نے یہ جو پیر، مرید، فقیر، ان کے قصے جو سنے ہیں، وہ یہاں تک تھے کہ کسی کی عورت نکال کے لے کے، کسی کے گھر میں چوری کر لی، کسی کے گھر میں ڈکیتی ڈال دی۔ پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، پیر صاحب کو اتنے ہمارے سمجھدار لوگ ہیں گھر میں رکھا ہوا تھا، اور وہ دو بہنوں کے ساتھ ہی ہم بستری کرتا رہا اور دونوں کو کہتا رہا کہ ایک دوسرے کو نہیں بلانا۔ مگر آج جو چیز آپ کے سامنے لے کے آیا، میرا خیال آپ کے لیے بھی یہ شاید بریکنگ نیوز ہی ہوگی، پہلے نہیں اس طرح کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہ جناب کوٹ مومن کا علاقہ ہے، سرگودے کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ وہاں پہ ایک پیر صاحب ہے گیلانی، بڑا لمبا نام ہے، اب مجھے تو وہ یاد ہی نہیں ہوا، میں صحیح بتا دوں آپ۔ اچھا، یہ نام سے بھی لوگوں کو امپریس کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا ساتھی ہے رب نواز۔ یہ دونوں نے ایسی کاروائی ڈالی کہ امریکن ایمبیسی، جی ہاں، ان کو بھی چونا لگانے کی کوشش کی۔ اب ہمارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو زیادہ لوٹ مار کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو نیشنل لیول پہ یہ بزنس چل رہا تھا، اب ذرا اسے انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائے۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو کام ہوئے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا۔ یہ جناب جو پیر صاحب ہے گیلانی، اس نے 12 لوگوں کو تیار کیا، جس میں ایک عورت بھی تھی، اور ان کو کہا کہ آپ کے امریکہ کے ویزے لگ جائیں گے، آپ بے فکر ہو کے وہاں امریکہ چلے جائیں، اور ہمارے تعلقات بڑے وسیع ہیں۔ شاید یہ جنوری کے شروع کے ہفتے کی بات۔ اور پھر جو سب سے بڑی گیم ڈالی گئی، اب لوگ کہتے ہیں جعلی یہ فقیر ہے اور پیر ہے، کوئی کہتا ہے اصل میں پیر ہوتا ہی کوئی نہیں، میرے سے پوچھے تو کوئی پیر شیر نہیں، یہ سب جھوٹ فریب ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جناب جو وزارت خارجہ پاکستان کے ہے، وہاں بھی فراڈی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک سے ایک بڑا فراڈی ہے۔ وہاں کے جعلی لیٹر تیار کیے وزارت خارجہ کے، اور وہاں پہ اور بھی پیپر تیار کیے، بینک اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ بھی جعلی تیار کی گئی، اے ٹو زیڈ مکمل پیپر جو تھے وہ پلندہ بنا کے ان لوگوں کو دے دیا۔ اب جب وہ امریکہ ایمبیسی میں انہوں نے چیک کیے پیپر، جب ان کے انٹرویو شروع ہوئے تو انہوں نے کہا جناب یہ تو سارا کوئی جعلی ہے، یہ تو آپ کی لیٹر ہی جعلی ہے۔ اب وزارت خارجہ بھی آپ کو پتہ ہے ہماری جعلی ہی ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم کا جو سیکٹری ہے وہ بھی پکڑا گیا، وہ بھی کوئی فراڈ کرتا ہوا۔ سسٹم جو فراڈ پہ بنا ہوا، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا دوسرا نام فراڈ ہے۔ خیر، یہ جناب اب پولیس کو انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی یہ پیپر جو ہے مکمل جعلی ہے، FIA آئے اور یہ لوگ تو پکڑے گئے، ایک خاتون بھی ہوتا ہے یہ، جس طرح میں نے آپ کو۔ لیکن دوسرا جو پیر تھا گیلانی، وہ تتر بتر ہو گیا، اس کو اب FIA چھاپے مار رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے۔ اور اس نے جو وہاں پہ لوگ رہتے ہیں کوٹ مومن میں، ان پہ بھی ہمیں حیرانگی ہونی چاہیے کہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ، کتنے سمجھدار لوگ ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے بڑی تعداد میں کوئی ڈاکٹر بنتے ہوں گے، کوئی انجینئر بنتے ہوں گے، کیونکہ جہاں پہ یہ پیر اس طرح کے پال رہے تھے، اس علاقے کا آپ خود حساب لگائیں کہ وہاں پہ جہالت کا کتنا میرا خیال ہے کہ ہولڈ ہوگا، کتنا قبضہ ہوگا اس علاقے میں۔ یہ جو سرگودے کا علاقہ ہے، ارد گرد یہ جنگ کا علاقہ، ملتان، پورا پاکستانی ویسے تو بلا کرک ہوا ہے ان پیروں شیروں کے چکر میں۔ اور پھر اب جی پیر صاحب کو پولیس ڈھونڈ رہی، FIA پیر صاحب بھاگ گئے، یہ حالت ہے۔ اور امریکن کو بھی اب ٹیکہ لگائیں، جیسا میں نے کہا نیشنل کے بعد اب انٹرنیشنل لیول پہ بزنس چلے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کسی طرح امریکن کو یا یورپین کو اس طرح جعلی کاغذ کے ذریعے کسی کو ویزے لگوائے ہو، اور ایک دو بندے نکل گئے ہوں۔ اگر جب ان کی انکوائری ہوگی تو یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا، لیکن ہو نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ 12 بندوں، اور ان سے پیسے کتنے لیے یہ ہمیں بتا دیں۔ 50 لاکھ روپے وصول کیے۔ یہ جو 12 لوگ ہیں انہوں نے 50 لاکھ بھی دیے، اور یہ جیل میں بھی جائیں گے، اور وہاں پہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بعد کی کہانی ہے، جیسے جیسے خبر اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کو بتاتے رہیں۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لوگ باز نہیں آئے، اس جہالت سے ہم نکل نہیں پاتے۔
ہماری، کیونکہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خون میں جہالت پائی گئی ہے وہاں پہ، اور لوگوں میں شعور نہیں آیا، لوگوں میں سمجھ نہیں آئی. یہ وہ پیر تو پہلی دفعہ پکڑا گیا، جنڈ تو روز وہاں پکڑے جاتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں. تو ملک کے حالات بھی ایسے کیے ہیں. یہ فرشتوں چھیڑو نہ مجھے، ہم جہاں کے ستائے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں تو یہی حالت چل رہی ہے. ناظرین، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنے پاکستان میں پیر ہے، ابھی کل کوئی سینٹ میں بل پیش ہوا ہے، یہ جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان کو یہ منع کیا جائے گا، 7 سال کے لیے جیل بھیجی جائے گی. اب جادو ٹونا تو آپ کے زرداری صاحب بھی جادو ٹونے میں چکر میں پڑے ہوئے، وہ ڈڈو چارجر بھی انڈے گھما رہی تھی. عمران خان ہے وہ بھی، اس پہ بھی یہ الزامات ہیں، اس کی بیوی کے اوپر بھی الزامات ہیں. میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی اس کی بیوی کچھ پڑھتی رہتی ہے، وہ جیل کا عملہ ڈر جاتا ہے. ابھی تک کئی دفعہ جیل کے عملے میں لوگوں کو تبدیل کیا گیا، اور ذہنی طور پہ ہم ایسے دماغ ہمارے چکرا چکے ہیں، لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنا دیا گیا کہ وہ نفسیاتی طور پہ اب کہتے ہیں ہاں ہاں یہ ہے، کچھ نہ کچھ ہے. ایسے ہے تو صحیح، جادو جادو تو یہ جو چور، یہ جو فراڈی ہے، ان کا چلتا ہے. دیکھ لے، جادو ہی ہے نا کہ آپ کے ووٹ جو ہے آپ نے جو ڈالے وہ نکلے ہی نہیں، اور جس کی کم سیٹیں تھیں وہ جیل میں، وہ اقتدار میں ہے، جس کی زیادہ سیٹیں تھیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو جادو چلتا تو ہے ہمارے ملک، لیکن یہ ہے کہ اس بندے کا چلتا ہے جس کے پاس طاقت ہے. یہ جادو ہی ہے نا کہ مریم کا بیٹا وہاں پہ ولیمے پہ آنا ہے تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور بڑے احترام کے ساتھ. یہ ملازمت ہے ان کی، نواز شریف کی. جس طرح وہ طاہر القادری نے کہا تھا کہ یہ جو فوج ہے اسے پنجاب پولیس بنا دیں گے، آپ نے اس کے نظارے دیکھ لیے. کئی دفعہ کئی لوگوں کی باتیں سچی ہوتی ہے، اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن کیا کیا کہ گیا جب کوئی حق اور سچ کی بات کر کے جائے اس کو یہ نہیں آپ جٹلا نہیں سکتے. آج دیکھ لے پولیس والے، یہ فوج والے ان کے بورڈ لگاتے ہیں، ان کے اشتہار لگاتے ہیں، ان کی تصویریں اٹھا کے فوج چل پھر رہی ہے، سارا سسٹم انہوں نے کنٹرول کر لیا ہوا. جناب یہ حسن کا کمال ہے ہمارے. تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی جگہ ہے، کہیں بھی آپ نے لوٹ مار کرنی ہے، عورت کو آگے کرو، چاہے وہ فیلڈ مارشل ہے، چاہے وہ کوئی ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، سب اکڑ ہوں. یہ حالات ہو گئے ہوئے ہیں. آپ پرانے قصے تو سنتے رہے، جنرل رانی کے آدھا پاکستان گوا دیا، صاحب بہادر یاشی میں لگے ہوئے تھے یا. تو یہ ہماری کمزوری ہے. تو یہ جو پیر آپ بنا کے وہاں پہ بیٹھے ہوتے، اس علاقے سے پتہ چل جاتا کہ یہاں پہ کتنی جال. میں کل بھی پھر دیکھ رہا تھا، بار بار وہی باتیں کرنی پڑتی ہے. پیر رانجھا کے مزار پہ حاضری لگ رہی ہے جی، نئے جوڑے جا رہے، وہ خانہ خراب ہو، ان کی تو اپنی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کو تو اپنا بیڑا گرک ہو گیا تھا. تو وہاں پہ جا کے کس طرح آپ یہ جا کے کہتے ہیں جی ہماری شادی کامیاب ہے. کوئی مٹی اٹھا کے لے کے جا رہا ہے قبروں سے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ان کو تیار کیا جا رہا ہے پیری فقیری کے لیے. زبردست کاروبار ہے. یہ سوشل میڈیا پہ اکثر نظر آتے ہیں، وہ سیدھے چلتے جاتے ہیں، 20 30 40 50 مریض ساتھ ساتھ، اور وہ ان کے راستے کو آگے سے صفائی کراتے جاتے ہیں کہ بندہ نہ آئے. جعلی طریقہ. کسی کو آپ نے کوئی گیم ڈالنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اپنے اندر پہلے پیدا کرنا پڑتا ہے. ویسے تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. آپ اکیلے جائیں، کوئی دیکھے گا نہیں. جب 40 بندے ساتھ ہوں گے تو 10 12 عورتیں ہوں گی. یہ میں دیکھ رہا تھا. اب میں اس مذہب اسے فرقے کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دمالیں پڑ رہی ہیں، یہ عورتیں بال کھلار کے، وہ مست ملانگ چکی تئی علی دا ملانگ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اتنی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی، شرم آتی. نہ تو یہ اسلامی تعلیم ہے، نہ کوئی اسلام کا اس سے لینا دینا. ہمیں عرصہ دراز ہو گیا یورپ میں، نہ کوئی جادو نہ کوئی ٹونا. وہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے. جعلی سسٹم کے ساتھ آپ کب تک چلے گے؟ کب تک یہ سارا کچھ؟ مصیبت یہ ہے کہ ہر چیز ہی آپ کی جعلی ہے، اصلی تو ہے ہی کچھ نہیں نا. تو جناب 50 لاکھ روپیہ بھی گیا، جیل بھی کاٹیں گے، اور جوتے بھی پڑیں گے، ذلت بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، سوشل میڈیا کی بھی رونق بنے رہیں گے، عام میڈیا کی رونق بھی بنے رہے گی. لیکن اس کے باوجود جو مزے کی بات اینڈ پہ ہے وہ یہ ہے کہ عقل پھر نہیں آئی، عقل سے پھر بھی پیدل. اور آپ دیکھ رہے
کس طرح ان پیروں نے پاکستان کی جو حالت کی ہوئی ہے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو وہاں پہ ان کے دماغ خراب کیے ہوئے، کس طرح انہوں نے ٹھگ بازوں نے لوگوں کو، یہ نہیں کہ پیسے لوٹتے ہیں، عورتیں، عیاشی. میں نے کل ہی بتایا تھا، وہ کہتا پیر کہ آپ اچھا کمزوریاں ان کو پتہ ہوتا ہے جی، بندہ قابو نہیں آ رہا، سس قابو نہیں آ رہی، یہ اپنا نند قابو نہیں آ رہی، جس طرح پیر پولیس کے قابو نہیں آ رہے، اسی طرح وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح گیم ڈالنا. عورتیں جو ہے وہ جہالت میں آگے نکل جاتی.